ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، نصارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے بھی ان سے بھی عہد لیا، انہوں نے بھی اس چیز کو نظر انداز کیا، اور کہنا ان کا یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہیں، کچھ ہوگا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ایک سچا واقعہ ان کو بتا دے کہ اگر اپنا عمل نہیں ہے تو نسب کام نہیں آتا، تقوی نہیں ہے تو نسبت کچھ کام اور کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم رد کرنے سے انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، اندرونی طور پہ، روحانی لحاظ سے، دینی اعتبار سے کتنا نقصان انسان اٹھاتا ہے۔ ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو رد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر کے شہید کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے شہید کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ منصوبہ بنایا، ناکام کوشش کی، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کو پسند نہیں آ رہی تھی، خواہشات عروج پہ تھی، اور ان کا جوش جو ہے تھا وہ گناہوں کا وہ نقطۂ عروج پہ پہنچ گیا تھا۔ اب کوئی ایسی بات جو ان کی مرضی کے خلاف وہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، تم یہاں تک کیوں پہنچے؟ ایک مثال سنو۔ مثال اللہ نے بیان کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دو بیٹوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، دو ہی انسان تھے، اللہ کو یہ منظور تھا کہ دنیا زمین بھر جائے انسانوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اگر وہ آپس میں نکاح نہ کریں تو انسان کی نسل کیسے بڑھے گی؟ اللہ نے ان کے لیے اجازت دے دی۔ طریقہ اس کا یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک بطن سے ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے بطن سے دو اور بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ یہ اختلاف بطون ایسا تھا جیسے اختلاف نسب، آپس میں جو بہن بھائی پیدا ہوتے وہ ایک دوسرے کے محارم ہوتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو ایک بطن کا لڑکا ہے اس کا نکاح دوسرے بطن کے لڑکی سے ہوا کرتا تھا، اور اس بطن کے لڑکے کی اس بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے قابیل، یہ بڑا تھا، دوسرے کا نام ہے حابیل، یہ دوسرے بطن سے پیدا ہوا تھا، عمر کے لحاظ سے یہ چھوٹے تھے۔ اس وقت کی شریعت اور ضابطے کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے طے ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی حابیل کی بہن کے مقابلے میں۔ جب نکاح کا موقع آیا، قابیل نے اس تجویز کو رد کیا کہ میں حابیل کی بہن سے نکاح کروں، اور کہنے لگا یہ میری بہن ہے،
میں کیوں اس کی بہن سے نکاح کروں جبکہ وہ شکل و صورت میں اچھی نہیں ہے؟ شریعت کا ایک ضابطہ اس نے ربط کیا، ایک قانون اس نے ٹکرا دیا۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، نیاز پیش کرو، قربانی کرو، جس کی قبول ہو جائے گی بس اس کی بات مانی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ قرآن اندازی کرو اور جو جیت گیا اس کی مرضی پہ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ یہ تو شریعت کے قانون کی خلاف ورزی، یہ تو نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن مقصد یہ تھا ان کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ حابیل حق پر ہے، قابیل نہ حق پر ہے، تو فیصلہ تو حابیل کے بارے میں آئے گا، لیکن قابیل کی دلداری کے لیے کہ تاکہ اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہ رہے، یہ تجویز پیش کر دی کہ چلو قربانی پیش کرو۔ قابیل مویشی پالتا تھا، بھیڑ بکریاں، اور قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو قابیل نے ایک عمدہ دمبا قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور قابیل نے کچھ گچھے گندم کے یا کسی اناج کے فصل کے لے کر کے وہ رکھ دیے۔ اسلام سے پہلے یہ اصول تھا، شریعت کا یہ قانون تھا کہ لوگ جو قربانی کرتے تھے یا جو مال غنیمت ملا کرتا تھا تو اس کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ میدان میں وہ چیزیں رکھی جاتی، اوپر سے آگ آ جاتی، آگ اس کو جلا دیتی، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میدان میں مالی غنیمت جمع کر دیا گیا، آگ آ گئی، قریب جا کر کے وہ رک گئی، مالی غنیمت کو ڈھیر کو جلا نہیں رہی تھی۔ تو نبی وقت نے فرمایا لوگوں سے کہ کوئی آپ لوگوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کی ہے۔ تجویز یہ پیش کی گئی کہ ہر قبیلے کا سردار نبی وقت سے ہاتھ ملائے، تو جس کے اندر غلول ہو، خیانت ہو، اس کا ہاتھ ہو وہ چپک جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال پھر وہ معلوم ہو گیا، ایک آدمی نے سونے کے ایک بیل کا سر جو ہے وہ چرایا تھا، تو جب اس کو واپس کر دیا گیا، وہ آگ جا کر کے وہ جلا کر کے اس کو ختم کر دیا، راکھ کر دیا۔ یہ اصول تھا۔ جنگوں میں، میدان جنگ میں جو مخالفین ہوتے تھے تو ان کو قید کرنے کی، غلام بنانے کی اجازت نہیں تھی، قتل کیا جاتا تھا ان کو۔ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال نازل فرمائی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی اور اس کا طریقہ کار بتایا کہ کتنا بیت المال میں جائے گا اور کتنا مجاہدین میں، لشکر والوں میں تقسیم ہوگا، اور جو قیدی بنا دیے جاتے تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس کی بھی اجازت دی گئی کہ آپ ان لوگوں کو رکھے۔ چنانچہ اسلام نے پھر یہ طریقہ بتایا، قیدی آیا کرتے تھے، جو جنگجو میدان جنگ میں مارے جاتے وہ تو ختم ہو جاتے، جو تسلیم ہو جاتے یا جو لڑنے سے قاصر ہو جاتے، قیدی بنا دیے جاتے، تو لا کر کے ان کو جیل خانوں میں نہیں رکھے،
رکھا جاتا. جیل خانے میں رکھیں گے تو بیت المال پہ بوجھ پڑے گا، اثر پڑے گا. تو ان کو معاشرے میں تقسیم کیا جاتا تھا. آپ ایک لے لے، آپ ایک لے لے، آپ ایک لے لے، دو لے لے، تین لے لے. اور ان کے بارے میں وصیت ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہمدردی کا رویہ اپنا، اس کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کر کے، تاکہ وہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، معاشرے پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کے ساتھ کام کاج کرے گا آپ کی اولاد کی طرح، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت بھی دے دے. آج بہت بڑی تعداد مفسرین کی، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی میں سے بہت بڑی تعداد موالی کی ہے. موالی مولا کی جمع ہے. آقا کو بھی کہتے ہیں عربی میں اور غلام کو بھی کہتے ہیں. ایسے لوگ جو گرفتار ہو کر کے فارس سے لائے گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے دین کی اور تفسیر کی اور احادیث کی بہت بڑی خدمت کی ہے. بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے ہندوستان میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں، پاکستان میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ لوگ اپنا شجر نسب ڈھونڈے تو جا کے ہندو سے ملے گا. آبا اجداد تو سب کے ہندو تھے نا، کسی کے آتش پرست تھے اور کسی کے بت پرست تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم آدم علیہ السلام سے یہاں پر جو ہے نا اسلام پہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں تھا. تو یہ اسلام کی برکات ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے ہمارے آبا اور اجداد نے اسلام کو قبول کیا، اللہ نے کرم کیا ان کی اولادوں میں اور نسلوں میں، یہ نعمت پھیل گئی اور لوگ جنت کے قابل ہو گئے الحمدللہ. تو یہ طریقہ تھا. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے قربانی پیش کر دی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جیسے میں نے بتایا آگ نے اس کو جلا دیا، اور قابیل کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اب قابیل مزید آگ بگولا ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو عبرت حاصل ہو جاتی، بھئی میرا اندر کوئی کوتاہی تو ہے. تو اس کو اور بھی غصہ چڑھا. فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی جو چھوٹا تھا. ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ حق پہ نہیں تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، خلوص نہیں تھا. اس کے دل میں یہ تقبول ہو گئی تو بھی میں اپنی بات پہ رہوں گا، قبول نہیں ہوئی تو میں پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. قال لاقتلنک، اس نے دھمکی دے دی دوسرے بھائی کو، تم نے میری بہن کو دیکھا اور اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھا، میں تمہیں اب قتل کروں گا. غصہ آ گیا، یہ تو آخرت میں بھی جیت گیا اور دنیا میں بھی جیت گیا. میری بہن سے نکاح کرے گا جو زیادہ خوبصورت ہے، جسے میں چاہتا ہوں، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، قربانی بھی اس کی قبول ہو گئی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کم از کم یہ نکاح اس کو نہیں کرنے دوں گا. لاقتلنک، بھائی نے نرمی سے سمجھایا. بھائی نے کیا کہا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین. بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو اس میں کوئی عملی دخل نہیں ہے. تو اللہ نے اوپر سے آگ بھیجی، میری قربانی کو قبول کیا، آپ کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ تقوی اختیار کر لیتے، آپ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائیں گے. لیکن اس نے نہیں، اور بہرحال اس نے اس کو قتل کیا. تو یہ قربانی کا سلسلہ اسی وقت سے چلا ہے، اور اللہ نے اس کو قربان سے تعبیر کیا جس کو ہم قربانی کہتے ہیں. اور عید قربان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے اللہ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے. اللہ کوئی ہوٹل نہیں چلاتا ہے کہ وہ گوشت آدمی کے ساتھ ہم قبر میں رکھ کے کہ وہ جا کر کے جو ہے نا اللہ کے پاس گوشت لے جائے، اتنا گوشت میں لے کر آیا. یا کوئی رفائی ادارہ اللہ چلاتے ہیں ہمارے گوشت کا محتاج ہے، الیاذ باللہ، نہیں. ولا دماؤها، اور اس کے خون کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بلڈ بینک اللہ نے بنایا ہے اور اس کو جو ہے نا خون کی ضرورت ہے نہیں. ولکن ینالہ التقوی منکم،
اس کو آپ کا تقویٰ چاہیے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میرے حکموں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. مانتا ہے تو کس حد تک مانتا ہے، دل سے مانتا ہے یا صرف زبان سے مانتا ہے. یہ اللہ چاہتا ہے، جس کا نام ہے تقویٰ. وہ آپ کے اور ہمارے تقویٰ کو دیکھتا ہے، کتنے تہ دل سے، کس طرح خوشی سے یہ کرتا ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ اللہ نے ایک سلسلہ جاری رکھا ہے شروع سے.